السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، آج 29 شعبان ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل سے یا پرسوں سے یقیناً رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ اس موقع پر خود اپنی تذکیر کے لیے اور ثانیاً اپنے مومن بھائیوں کی تذکیر کے لیے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ یاد دہانی کیجئے، کیونکہ یاد دہانی کرنا مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا محتم بالشان اور مبارک مہینہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہبری اور حق و باطل میں امتیاز کرنے کے دلائل ہیں۔ رمضان المبارک کا قرآن مجید کے لیے انتخاب کیا جانا، نزول قرآن کے لیے اس مہینے کو اختیار کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت سے اس مہینے کا خصوصی تعلق ہے۔ قرآن مجید بھی کتاب ہدایت ہے، تو یہ ماہ مبارک بھی ماہ ہدایت ہے۔ اسی لیے ان دونوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ اور ربط قائم فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن اور روزہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان، یقول الصیام رب انی منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن رب انی منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے باز رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ قرآن کہے گا اے اللہ، میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش بھی قبول فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن مجید سے خصوصی ربط رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں اور قرآن مجید میں تدبر بھی کریں، تفکر کریں، غور و فکر کریں، تاکہ ہدایت
بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسان ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ مجاہدہ یہ بھی ہدایت کی ایک شرط ہے، لہذا رمضان المبارک کا تقاضا ہے کہ ہم مجاہدہ کریں، کیونکہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدے پر رکھی ہے۔ رمضان ہدایت کے لیے، قرآن ہدایت کے لیے، لہذا ہمیں رمضان میں مجاہدہ کرنا ہے۔ اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنا مجاہدہ فرماتے، عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں، ذکر و اذکار میں، کہ دوسرے دنوں میں اتنا مجاہدہ نہیں فرماتے۔ لہذا ہمیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر، کیونکہ اگر ہم پہلے سے تیار ہوں گے تو پورے طریقے سے ہم اس ماہ مبارک سے استفادہ کر سکیں گے۔ اور جو ایک منادی کی ندا ہے، جو بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ینادی المنادی کل لیلۃ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ رمضان المبارک کی ہر رات، ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، آگے بڑھتا چلا جا، اور اے شر کے طالب اب اپنے قدم روک لے، باز آ جا۔ یہ شر کا مہینہ نہیں ہے، یہ خیر کا مہینہ ہے۔ اور کچھ باتیں ہیں جو رمضان کے تعلق سے احادیث میں وارد ہوئیں۔ مشہور حدیث ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح سے یہ بھی وارد ہوا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے گا اور اسی طریقے سے جو رمضان کی راتوں میں عبادت کرے گا، ایمان و یقین کے جذبے سے اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا بشارت ہو سکتی ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر یہی ہم اپنا مقصد اور ہدف بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کہ ہم مستحق ہو جائیں کسی بھی طریقے سے، تو سمجھو یہ مہینہ ہمارے لیے خیر کا، رحمت کا، برکت کا مہینہ ہوگا، اور اس سے ہم نے کما حقہ استفادہ کر لیا۔ تو ہمیں ایمان اور یقین کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ رکھنا ہی ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ وہ احادیث ہمیں مستحضر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لی وأنا اجزی به، کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خصوصی طور پر پسند ہے، بندے کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خاص تقرب کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ،
فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت کی ہے جو جسمانی خوشی ہے کہ اس کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ افطار کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ رگیں تر ہو گئیں، پیاس ختم ہو گئی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ثابت ہو گیا، لکھ دیا گیا۔ یہ اجر کا یقین، ثواب کی امید، یہ ایک ایسی اسپرٹ ہے جس سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو گناہوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ بندے کو گناہوں سے بچانے کے لیے فرض کیا ہے، بندے کو تقوی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ اس کے اوپر عائد فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اگر ہمارے اندر تقوی نہ آئے، اگر ہم روزہ رکھ کر بھی غیبت میں مبتلا رہیں، لغو کاموں میں، بہتان، ترازی، الزام تراشی، دل آزاری، غیبت، چغل خوری ہمارا مشغلہ رہے، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ حدیث تو ہم پر منطبق نہ ہو جائے، من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو بری باتیں اور بری باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، بری بات کہنا اور برا عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اور یہ حدیث ہے، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے سے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا، اور بہت سارے شب بیدار رات کے عبادت گزار ایسے ہیں کہ ان کو رات میں جاگنے کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ رمضان کا مہینہ روح کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین و احتساب کے ساتھ گزرے، قرآن سے خصوصی تعلق ہو، اور اس میں بندوں کے اوپر بھی ہماری توجہ رہے، ہماری شفقتیں اور ہمارا حسن سلوک اللہ کے بندوں کے ساتھ مستقل جاری رہے، بلکہ بڑھتا رہے، کیونکہ آتا ہے حدیث شریف میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے، اور آپ رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے، جبکہ جبریل علیہ السلام روزانہ آتے اور آپ سے ملاقات کرتے، قرآن کا دور فرماتے، تو آپ کی روحانیت اور آپ کی طبیعت میں ایک فیضان ہوتا، اور آپ خوب نوازتے، خوب عطا فرماتے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔
ہمیں دعائیں کرنا چاہیے اس ماہ مبارک میں، اور خصوصاً بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق رہے، ایک اعتبار سے دنیاوی طور پر بھی ہم ان کو نوازیں اور حسن سلوک کریں، اور دعوت اور تذکیر اور نصیحت سے بھی ہم ان کو فائدہ پہنچائیں، کیونکہ اس مہینے میں لوگوں کے دل متوجہ ہوتے ہیں۔ میں علماء کرام سے عرض کروں گا کہ وہ جہاں تک ہو سکے عوام سے رابطہ رکھیں، مسجدوں میں قرآن کا درس دیں، حدیث شریف کا درس دیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، روزانہ کا ان کا معمول ہو۔ اگر ہم قدر کریں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ ماہ مبارک ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔